ہمارے سماج میں بہت بڑی ایک بیماری، بہت بڑی ایک پریشانی کے جنم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے خاص کر کے دو نقصانات ہو رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ گھر میں پیار اور محبت کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے یا آنے والے نسل لگ بھگ 99% بربادی کے کگار پر ہے۔ وہ پریشانی اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گھر کے جو مربی ہے، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، چاہے بڑے بھائی ہو یا تو بڑی بہن ہو، انہوں نے گھر کو چلانے کے لیے ذمہ داری میں دو بھاگ کر رکھی ہے، ذمہ داریوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری جتنے بھی چیزیں ہیں، دنیا کے ریلیٹڈ جتنے بھی ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دینداری کے جہاں تک تعلق ہے وہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے یا تو لڑکی بالغ ہو چکی ہے، وہ خود سمجھدار ہے، وہ خود کرے گی، ہمیں بولنے کی کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ جیسا کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کے مربی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ فجر کے جماعت بھی اس کے قضا نہیں ہوتا، لیکن اسی مربی کے گھر میں جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا، فجر کے ٹائم سوتا رہتا ہے۔ ایک گھر کے ماں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے، یہاں تک کہ تہجد گزار بھی ہے، کبھی کبھار تہجد میں بھی نماز پڑھ لیتی ہے تہجد کی، لیکن اسی ماں کی جو جوان بیٹی ہے وہ فجر کے ٹائم بھی سوتے رہتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، پورے دن موبائل میں ویست رہتی ہے، ماں کچھ نہیں بولتی۔ جہاں تک دنیا داری کی بات کرے تو چاہے لڑکا 50 سال کا ہی کیوں نہ ہو جائے، باپ کہے گا بھائی مجھے پتا ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ بچہ سے پوچھو، کہے گا جو والد صاحب سے پوچھ لو۔ مطلب دنیا داری میں تو باپ کے حکم کو بہت بڑا مانتے ہیں، دینداری کے جہاں تک بات آتی ہے تو وہاں پہلے سے باپ اپنے ذمہ داری کو یہ کہہ کر پلہ جاڑ دیتا ہے کہ وہ خود بالغ ہے، اس کو خود کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی نہیں پڑھنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم ہر ایک ذمہ دار ہو، قیامت کے دن تمہیں ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ گھر کے بچوں کو روٹی کھلانا، کپڑا پہنانا، بس اتنا ہی ذمہ داری آپ کے ہے؟ باقی بچے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، گھر کے بچے اگر ہے تو وہ پردہ کر رہی نہیں کر رہی ہے، پورے دن موبائل میں کیا کر رہی، کس سے باتیں کر رہی، یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر کے بچی کو سدھارنے کے لیے کوئی پڑوس سے کوئی عورت یا کوئی مرد ہے گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یہ آپ کی ذمہ داری میں، آپ کے گود میں اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے دی ہے کہ اس دنیا میں جب تک وہ اپنے پیر پر کھڑے نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، تب تک آپ اس کو ایسا ٹرین کرو کہ مرتے دم تک وہ دین پر چل سکے، وہ دنیا کے نظام کو پیار محبت ہو یا دینداری کے نظام کو سمجھ سکے۔ لیکن آپ نے تو کچھ نہیں سکھایا ہے، تو اس حالت میں قیامت کے دن کیا آپ کے بخشش ہو جائے گی؟ آپ ذرا سوچیں، آپ نے یہ ڈیوائڈ اختیار کیوں کر رکھی ہے کہ دنیا کے اگر کوئی میٹر ہے تو باپ سے پوچھ لو، میں زندہ ہو، میرے سامنے تمہارے کیا اوقات ہے؟ یہ ایک باپ کا زبان ہوتا ہے۔ اور اگر دن کے معاملہ میں پوچھو کہ بھائی آپ تو نماز پڑھ رہے ہو، 5 ٹائم کے فجر کے ٹائم بھی آتے ہو، لیکن آپ کا بچہ کیوں نہیں آتا؟ تو وہ وہ تو سنتا نہیں، میں تو کہتے کہتے تھک گیا۔ اس نے آپ سے کتنے دن روٹی مانگی تھی؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ روٹی مانگتے مانگتے تھک گیا، آپ نے دیا نہیں، مطلب مانگنے سے پہلے تیار مل جاتا ہے۔ اس کے روٹی بند کر کے دیکھو نا، اس کے دنیا کے نظام کو کٹ کر کے دیکھو، کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتا کہ آپ کے بچہ جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اور آپ اس کے اوپر کچھ سختی نہ کریں؟ آپ کے بچہ اگر بیاس کا کاروبار کرتا ہے تو ایک باپ کہتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اس کو تو سمجھاتا بھی ہے اور 2 آدمی بلا کر اس کے اوپر سختی ڈلواتا ہے کہ یہ بہت بڑا مطلب حرام کام ہے، لیکن وہ بچہ 5 ٹائم کے نماز ترک کر رہا ہے، آپ کے احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی تو حرام ہے؟ کیا نماز چھوڑنا جائز ہے یا نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے؟ یہ گناہ جو آپ کے گھر میں برسوں سے ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اس بارے میں کوئی احساس کیوں نہیں ہے؟ تو صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے ایک گھر کے مربی کے لیے۔ اس گھر کے جو ذمہ داران کے انڈر میں جو بھی لوگ ہیں، ان کو بھی دین کی طرف بلانا،
دین کے حکم احکام کے بارے میں پتہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو ترک کرنے کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان طبقے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ہمارے کہنا نہیں سنتے، گھر میں ماں باپ کے نہیں سنتے، اور پیار محبت کے ماحول تو ختم ہی ہو چکا ہے۔ براہ کرم اپنے ذمہ داری کو سمجھے، ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن آپ کے لیے راستہ آسان ہو۔